حضرت جبریل امی علیہ السلام وہ آپ کے پاس بیٹے کی خوشخبری لے کر کے آ گئے، اور صرف یہی نہیں بلکہ بیٹے کا نام بھی بتایا، اور یہ بھی بتایا کہ وہ سردار بھی ہوگا، وہ پاک دامن بھی ہوگا، اور اس کا نام یحییٰ ہوگا، اور وہ نبی ہوگا صالحین میں سے۔ یہ ساری چیزیں بتا دیں۔ اب جب یہ ساری چیزیں بتا دیں تو اب حضرت زکریا علیہ السلام نے پھر اللہ سے کلام کیا، یا باری تعالیٰ یہ کیسے پاسبل ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ میری عمر 120 سال ہے، بوڑھا ہو چکا ہوں، اور جو میری زوجہ ہے اس کی عمر 98 سال ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ بیٹا پیدا ہو؟ اب یہ حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ سے کلام کیا، مخاطب ہوئے۔ اللہ رب العزت اس بات کو یہاں پہ بیان فرماتا ہے، قال، کہا زکریا نے، ربی انا یکون لی غلام، اے میرے رب میرے لیے بیٹا کیسے ہوگا؟ وقد بلغنی الکبر، بے شک میں بڑھاپے کو پہنچ گیا ہوں، وامرأتی عاقر، اور میری عورت، میری بیوی بوڑھی ہو گئی ہے، بانجھ ہو گئی ہے۔ قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کذالک اللہ یفعل ما یشاء، اللہ یوں ہی جو چاہتا ہے وہ کر دیتا ہے۔ اے زکریا، آپ کو سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میرے مالک کے لیے کوئی بعید نہیں ہے، اللہ کے لیے کوئی بعید نہیں ہے، کوئی دور نہیں ہے۔ اللہ جسے چاہے بڑھاپے میں بھی اولاد عطا کرنے پر قادر ہے۔ اللہ پاک نے اس آیت مبارکہ میں یہ بیان فرمایا۔ اب حضرت زکریا علیہ السلام نے پھر آگے عرض کی، قال رب اجعل لی آیا، اے میرے پروردگار تو میرے لیے کوئی نشانی نہیں بنا دیتا؟ مینوں یقین آ جائے، پتہ لگ جائے، کوئی نشانی تو ہونی چاہیے نا۔ قال، حضرت زکریا نے کہا، رب اجعل لی آیا، اے میرے رب میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما دے۔ قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آیتک اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا، کہ تم 3 دن تک لوگوں سے کلام نہیں کر سکتے الا رمزا، مگر اشارے کے ساتھ۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ، اور یاد کیجئے اپنے رب کو، کثیراً کثرت کے ساتھ، وَسَبِّحْ، اور تسبیح کیجئے اپنے رب کی، بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، صبح و شام اپنے رب کی کثرت سے تسبیح کیجئے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے جب اللہ سے یہ عرض کی، اے باری تعالیٰ میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دے کہ مجھے پتہ چل جائے کہ فضل باری تعالیٰ مجھ پر ہو چکا ہے، مجھے یقین دہانی ہو جائے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا، اے پیارے زکریا جب آپ پر فضل ہو جائے گا، یعنی حمل ٹھہر جائے گا، تو نشانی یہ ہے 3 دن تک آپ کسی سے کلام نہیں کر سکیں گے۔ اب یہ بھی حضرت زکریا کا معجزہ ہے، ایک زبان ہے، صحیح ہے، سالم ہے، درست ہے، کوئی کسی قسم کا عیب نہیں ہے۔ یہ زبان اللہ کے ذکر کے لیے تو کھل رہی ہے، اللہ کے ذکر کے لیے تو چل رہی ہے، اللہ کے ذکر کے لیے تو یہ انداز وسیع تر ہے، لیکن کیا خوبصورت سلسلہ ہے۔ 3 دن تک اللہ رب العزت نے آپ کو یہ قدرت گویائی نہیں عطا فرمائی کہ آپ لوگوں سے کلام کر سکیں۔ اللہ رب العزت نے کہا کہ یہ ایک نشانی ہے کہ آپ 3 دن تک لوگوں سے کلام نہیں کر سکیں گے، اور ساتھ ہی پھر فرمایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا، اور اپنے رب کو کثرت سے یاد کرنا ہے، وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور صبح و شام اپنے رب کی تسبیح کرنی ہے۔ تو جب تسبیح کرتے تو حضرت زکریا علیہ السلام کی زبان بڑی تیزی سے چلتی اور صبح و شام کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے، لیکن 3 دن تک لوگوں سے کلام آپ علیہ السلام نے نہ کیا، اور یہ اللہ رب العزت کی ایک خاص نشانی حضرت زکریا علیہ السلام کو عطا ہوئی۔ عزیزانی گرامی قدر، اس آیت مبارکہ اور یہ پورا واقعہ سننے اور پڑھنے کے بعد جو بات سمجھ میں آتی ہے
اگر انسان اپنے رب سے یقین ہو کر کے مانگے اور پورے یقین کے ساتھ اور پوری توجہ کے ساتھ اور پورا منہمک ہو کر مانگے، اللہ کریم اپنے بندے کو عطا کر دیتا ہے۔ اور پھر جو دوسری بات اللہ رب العزت نے یہاں پہ بیان فرمائی نا، وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، کہ جب صالح اولاد ملے، جب نیک اولاد کا انعام اللہ کی طرف سے عطا ہو، تو پھر اس کے شکرانے کا انداز بھی اللہ نے یہاں پہ ڈسکس کیا، اس کے شکرانے کا انداز بھی اللہ نے بیان کیا۔ ڈھول ڈھمکا کرنے کا انداز یہاں پہ نہیں ہے، بلکہ یہاں پہ جو انداز اللہ نے اپنے بندوں کو بیان کیا ہے، بتایا ہے، وہ یہ ہے کہ جب اللہ کا فضل ملے تو عبادت میں کثرت کرنی ہے۔ جب اللہ کا فضل ملے، جب اللہ کا کرم ہو، جب اللہ کی نعمت مل جائے، تو پھر صبح و شام اپنے پروردگار کا جم کے ساتھ ذکر کرنا ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے یہاں پر بیان فرمایا ہے۔ اور جو لوگ اللہ کی نعمت ملنے پر اس انداز میں شکر بجا لاتے ہیں، سربہ سجود ہوتے ہیں، پھر ان کی اولاد جب نکلتی ہے زمانے میں، پنپتی ہے، وہ ساری زندگی اپنے باپ کے سامنے سرنگوں رہتی ہے، سر جھکا کر کے رہتی ہے۔ کیوں کہ اللہ رب العزت کے فضل پر ان کے والدین نے شریعت کے دائرے میں رہ کر خوشی کی ہوتی ہے، اور جو شریعت کے دائرے کو پامال کرتے ہیں اور نہ جانے کون کون سے خلاف شرع امور سر انجام دیتے ہیں، پھر میں نے دیکھا ہے، آپ احباب بزرگ تشریف فرما ہیں، تجربہ ہے، آپ نے دیکھا ہوگا جس اولاد دی پیدائش تے بہتا لاڈ کردیا ہویا شریعت دیاں دھجیاں اڑائیاں جانیاں، پھر وہی اولاد ایک وقت آتا ہے باپ کا گریبان بھی پکڑ لیتی ہے۔ تو اس لیے خوشی شریعت میں اس کا سلسلہ ہے، لیکن انداز درست ہونا چاہیے، طریقہ کار درست ہونا چاہیے۔ خالق کائنات اللہ عز و جل کی بارگاہ میں مل کر دعا کرتے ہیں، الہی تیرے حضور، تیرے خزانے میں کمی کوئی نہیں ہے، اپنے پیارے نبیوں کے صدقے، اپنے پیارے نبیوں کے وسیلے، اپنے پیارے نبیوں کے طفیل، آج یہ سارے نمازی مل کر دعا کرتے ہیں، الہی بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما، بے اولاد جوڑوں کی گود کو سرسبز و شاداب کر دے، ان کو ہرا بھرا کر دے۔ یا الہی جن کو اولاد عطا کی ہے، ان کی اولاد کو نیک بنا، فرما بردار بنا، اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک، دل کا سکون اور روح کا قرار بنا، آمین آمین بجاہ طه یاسین۔